انسان تو پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں انسان، لیکن انسانیت نہیں ہے۔ آپ زمین پر دیکھ سکتے ہیں اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں میں انسانیت نظر آئے گی، ورنہ انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں پوری دنیا میں ہو رہی ہیں۔ اب آپ سوچیں گے انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں کیا ہیں، تو صرف آوارہ گردی کرنا یہ انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں نہیں۔ انسانیت سے گری ہوئی حرکت یہ بھی ہے کسی کے دکھ کا احساس دل سے نکل جانا، یہ بھی انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ اور سرکار سب کے دلوں کے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے آئے، اس لیے کہ کسی غم زدہ کو دیکھ کر آپ نے اس کو تسلی کے جملے کہہ دیے تو یہ انسانیت ہے، اور اس کے غم کو دیکھ کر نظر انداز کر کے چلے گئے تو وہ آپ کی انسانیت نہیں ہے۔ اب اس کو پریکٹیکل سرکار نے کس طرح سے بنایا آپ دیکھیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے تو آپ نے ایک رجسٹر تیار کیا، اور رجسٹر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام تقسیم کیے، یہ کام فلاں صحابی، یہ کام فلاں صحابی، یہ کام فلاں صحابی، سب کے کام آپ نے تقسیم کر دیے۔ ایک کام تھا، ایک بڑھیا عورت تھی جس کا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اس کے گھر کو صاف کرنا اور اسے کھانا کھلانا۔ اس کے سامنے آپ نے کسی کا نام نہیں لکھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب رجسٹر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑھیا کے کام کے سامنے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں۔ تو فاروق اعظم سوچتے ہیں شاید کوئی نہیں ملا ہوگا اس کام کے لیے، تو چلو یہ کام میں ہی کر لوں گا۔ بڑھیا کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکسٹ ڈے ارلی مارننگ فجر کے بعد اس کے گھر پہنچے، اور گھر پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں تو بڑھیا ایک دم فریش بیٹھی ہوئی ہے، گھر بھی ایک دم صاف ستھرا موجود ہے۔ تو فاروق اعظم کو حیرت ہوئی کون آیا ہوگا رات کے وقت جس بڑھیا کا گھر صاف کر کے گیا۔ آپ چلے گئے، اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ دوسرے دن فجر سے پہلے آئے، تب بھی آپ نے دیکھا کہ بڑھیا کا گھر صاف ستھرا ہے اور اس کو کھلایا پلا دیا گیا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب میں عشاء کے بعد چھپ کر کے کہیں بیٹھتا ہوں اور ذرا دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو اس بڑھیا کا کام انجام دیتا ہے۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں دیوار کے پیچھے چھپ کر کے کھڑا رہا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور چپل بھی پیر کے اندر نہیں تھے، اور کوئی آیا اور اس بڑھیا کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں پہچان نہیں سکا، میں نے آواز دی کون؟ تو جواب کے اندر انہوں نے کہا میں ابو بکر۔ ابو بکر۔ فاروق اعظم کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی، گئے قریب، امیر المؤمنین آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں؟ اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ نے اپنا چہرہ ڈھانک کر کیوں رکھا؟ چہرہ ڈھانک کر کے کیوں رکھا آپ نے؟ چہرہ ڈھانکنے کی وجہ کیا ہے؟ اور پھر اس رات میں جبکہ راستے کے اندر پتھریلی زمین ہے، آپ کو کوئی پتھر چوب جاتا، کوئی کانٹا چوب جاتا تو آپ کے پیر میں تکلیف ہوتی، اور آپ چپل جوتے پہنے بغیر اس عورت کے گھر کی طرف آپ بڑھے، آپ ہم کو کہہ دیتے۔ لیکن یہ بتائیے کہ آپ نے چہرہ کیوں ڈھکا ہوا رکھا تھا؟ تو جواب میں صدیق اکبر فرماتے ہیں میں جس کے لیے کام کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس کافی ہے، مجھے اپنا چہرہ کسی کو دکھانے کی کیا ضرورت۔ دیکھیے اب احساس، دوسرا احساس کہ امیر المومنین آپ نے چپل جوتے کیوں نہیں پہنے؟ تو فرماتے مجھے رات میں اس عورت کے گھر کے کام کو انجام دینا تھا، چپل جوتے پہن کر کے اگر چلتا تو جوتے اور چپل کی آہٹ سے رات کو سونے والے انسانوں کی نیند خراب ہوتی، تو ابو بکر یہ نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے کسی کی رات کی نیند خراب ہو۔ یہ انسانیت حضور نے سکھائی، یہ انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، دیکھیں انسانیت، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک کتیا، اس کے بچے اس کا دودھ پی رہے تھے، اور وہ گھر رہی تھی کہ کوئی میرے بچوں کو پریشان نہ کرے، پتھر نہ مارے، میرے بچے سکون سے دودھ پی لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے اور ایک صحابی سے فرمایا کہ تم یہیں کھڑے رہو،
تاکہ کوئی اس کتیا کو ستائے نہیں، اس کے بچے سکون سے دودھ پی لیں. یہ انسانیت. یہ تعلیم پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائی. اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ آپ اور ہمارے سامنے دسترخوان پر قیمتی لذیذ غذائیں موجود ہوں اور بھوک بھی لگی ہو اور ہم کھائیں تو ہمیں اچھا بھی لگے، لیکن یاد رکھیں اگر ہمارے دروازے پر کوئی مانگنے کے لیے آیا اور اس کے پاس پوزیشن ایسی ہے کہ کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں، تو آپ اگر اپنے دسترخوان کا کھانا اٹھا کر کے اسے دے دیں گے اور وہ کھا کر آپ کو دعا دے گا، اس سے جو آپ کو سکون ملے گا وہ آپ کھانا کھاتے تو اتنا سکون نہیں ملتا. یہ درس حضور نے دیا ہے، انسانیت کا درس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا فرمایا. اور دنیا نے جب مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہا تو سب سے پہلے اسی انسانیت کے سبق کو نکال دیا، سیلفش بنا دیا. ویسٹرن ورلڈ کی سب سے گندی پالیسی یہ ہے کہ وہاں دنیا سیلفش ہے، اور اسلام کی سب سے بڑی پالیسی ہے، اسلام میں سیکریفائس کا جذبہ ہے، سیلفش کا نہیں. اسلام قربانی چاہتا ہے. آپ کو بتاؤں دنیا میں این جی اوز ہیں، کام کرتے ہیں. اب این جی اوز کا مسئلہ کیا ہے؟ جتنے بھی آپ دیکھ لیجئے تو اس میں آپ کو لگے گا کہ کروڑوں جمع کر رہے ہیں، پھر خرچ کر رہے ہیں، فوٹوز آ رہے ہیں، میڈیا میں آ رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، یہ سب کچھ. سب سے زیادہ سوشل ورک اگر کسی نے کیا ہے تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے صحابہ نے کیا ہے. لیکن آج کے این جی اوز اس کے مقابلے میں زیرو بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پالیسی جدا ہے. پالیسی جدا ہے. میں آپ کو سمجھاؤں، آج اگر کچھ کام کرنے کے بعد اگر اس کے سلسلے میں نام نہ ہو، اپریشیٹ نہ ہو، تو آدمی اس کام کے کرنے میں لوز ہو جاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیے، قرآن مقدس سے ثابت کرتا ہوں، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دو بیٹے تھے، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں بیمار پڑ گئے. انہوں نے نظر مانی کہ اللہ میرے دونوں بچوں کو شفا عطا کر دے، میں 3 روزے رکھوں گی. اللہ تعالیٰ نے دونوں بچوں کو شفا عطا فرما دی تو آپ نے روزہ رکھا. اب حیرت ہوگی آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، لیکن گھر میں آٹا بھی نہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی سے عرض کیا کہ کہیں سے آٹا لے آئیں تو روٹی بنا کر افطار کے وقت کھا لیں گے. آٹا لے آئے یہودی کے یہاں سے قرض کے طور پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ روٹی بنائی گئی. روٹی بنائی گئی افطار کے لیے، سب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک یتیم نے آواز دی، اللہ کے نام پر ہمیں کچھ دے دو. خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے یہ روٹی لو اور سائل کو دے دو، مانگنے والے کو دے دو، آج ہم پانی پی کر کے افطار کر لیں گے. سیکنڈ ڈے یتیم آیا، تھرڈ ڈے مسکین آیا، قیدی آیا. اس طرح سے تینوں دن جب آپ نے روزے رکھے اور جو باقی آٹا پڑا تھا اس کی روٹیاں بنا کر تینوں دن افطار کے وقت روٹیاں لے کر کے بیٹھے، اور تینوں دن کوئی نہ کوئی دروازے پر آ کر اللہ کے نام پہ مانگا، انہوں نے دے دیا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، گھر میں تھا کچھ بھی نہیں، جو قرض سے لیے تھے اس کو بھی دے دیا. اب کتنا بڑا سیکریفائز اور کتنا بڑا یہ رفائی کام ہے نا. لیکن آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، جب ان روٹی کھانے والوں نے یہ کہا فاطمہ خاتون جنت اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، تو قرآن کہتا ہے کہ خاتون جنت نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. میں نے یہ کھانا تم کو اس لیے نہیں کھلایا ہے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو یا مجھے کوئی بدلہ دو، میں نے تو یہ کام صرف اللہ کے لیے کیا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جس طریقے سے سوشل ایکٹیویٹیز پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس میں سب سے اہم جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تھا، وہ طریقہ صرف یہ تھا کہ مجھے میرے رب کے لیے کرنا ہے اور مجھے اس کی رضا کے لیے کرنا ہے.
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہمیں انسانیت کا سبق سکھانے کے لیے تشریف لائے۔